اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبيك المجتبى وحبيبك المرتضى. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خلفائے راشدین کا ایک بڑا نمایاں اور اعلیٰ مقام ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ خلفائے راشدین تھے، انہیں خلافت ملی، حکومت ملی، اس کی ذمہ داریاں ملی، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ نے جو صفات اور کمالات عطا کیے تھے وہ صفات اور کمالات امت کے لیے مشعل راہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نکلے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت لے کے آیا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں، لیکن مسجد میں آپ تشریف فرما نہیں تھے. صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرف گئے ہیں، تو میں بھی پیچھے چل دیا. تو آگے چلتے چلتے میں ایک باغ تھا جس میں کنواں تھا جس کا نام تھا عریس. تو پیر عریس میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے تھے اور دروازہ بند تھا. پھر آپ نے وضو کیا. جب وضو کر کے آپ فارغ ہوئے تو میں اجازت لے کے آپ کے پاس چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد کنویں پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کنویں کی دیوار پہ بیٹھ کے پنڈلیاں آپ نے کنویں کے اندر لٹکا لی اور اپنی تہبند اور اپنا کپڑا اپنی پنڈلیوں سے ہٹا دیا. کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ آج دربان کے اور سیکیورٹی کے فرائض میں سر انجام دوں. دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میں ابو بکر ہوں. تو میں نے کہا ذرا ٹھہرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھو. میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ابو بکر آئے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ. ابو بکر کو اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی سناؤ. ابو بکر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی آپ کی دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے میں عمر بن خطاب ہوں. میں کہتا ہوں ذرا رکو، اللہ کے رسول سے پہلے اجازت لوں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں. ایک باغ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اور ظاہر ہے ایسی جگہوں پہ بہت سا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اجازت لے کر کسی کی پرائیویسی میں داخل ہونا چاہیے. آج ہمیں اپنی اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ گھر میں آنا کیسے ہے اور گھر سے جانا کیسے ہے. آج نہ بچوں کو گھر میں آنے کا پتہ ہے نہ گھر سے جانے کا پتہ ہے. وہ آتے ہیں تب بھی، وہ جاتے ہیں تب بھی دین کے احکامات کو رونتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر میں نے اپنی ماں کے کمرے میں جانا ہے تو نوک کر کے جاؤں، پوچھ کے جاؤں؟ آپ نے کہا بالکل. اس نے پھر یہ حیرانگی سے سوال کیا کہ ماں کے کمرے میں بھی دستک دے کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا بالکل. تیسری مرتبہ پھر جب اس نے سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان تراها عریانا، بغیر اجازت کے ماں کے کمرے میں جا کے کیا تم اسے برہنہ حالت میں دیکھنا چاہتے؟ ماں باپ کو بھی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ماں باپ کے کمرے میں بھی نوک کر کے جانا ہے، بغیر نوک کے نہیں جانا. یہاں پہ وہی تربیت تھی کہ ابو بکر بھی آ رہے ہیں تو پہلے اجازت ضروری ہے، عمر بن خطاب بھی آ رہے ہیں تو پہلے اجازت ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ میں پھر دروازے پہ پھر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا عثمان. تو میں نے کہا ٹھہرو ذرا اجازت لے کر آتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عثمان اجازت چاہتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہو
وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، عثمان کو آنے کی اجازت بھی دو لیکن ساتھ یہ بھی کہو کہ ایک بڑا امتحان تم پر آئے گا جس سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت عثمان جب تشریف لائے تو ابو بکر آپ کے دائیں تھے، عمر بائیں تھے اور جگہ کوئی نہیں، تو حضرت عثمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور یہ واقعہ اس طریقے سے مکمل ہو گیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے سعید بن مسیب کہتے ہیں یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ قبریں کیسے ہوں گی اس کی طرف اشارہ ہے کہ دو صحابہ آپ کے ساتھ دفن ہوں گے، ابو بکر اور عمر، اور عثمان آپ کے قریب دفن ہوں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ آپ کے روزے میں آرام فرما ہیں اور حضرت عثمان کچھ فاصلے پہ آرام فرما ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابہ میں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَخْلَاقِي، کہ عثمان میرے صحابہ میں وہ ہیں جن کے اندر میرے اخلاق کا عکس نظر آتا ہے، عثمان میں میرے اخلاق کا عکس نظر آتا ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، آپ نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی خاص دوست اور ساتھی ہوگا، جنت میں میرا دوست اور ساتھی وہ عثمان بن عفان ہوگا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے پیتے گھرانے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیوی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، ابتدائے اسلام سے لے کر اور اس آخری دن تک جس دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس کے ساتھ وہ صفات، وہ خوبیاں جو آج کے مسلمان کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس آدمی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور وسعت عطا کی ہے، وہ اپنی زندگی کو عثمان غنی کی زندگی کے ساتھ رکھ کے دے گا، پھر اسے اندازہ ہوگا کہ ہاں کہ اسلام پیسے سے نہیں منع کرتا، اسلام روپے اور پیسے کو کمانے سے، ان کو جمع کرنے سے اور بڑے بڑے بزنس لگانے سے منع نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جملے میں بات ختم کر دی، نعم المال الصالح للرجل الصالح، آپ نے فرمایا آدمی نیک ہو، پیسہ حلال ہو تو جتنا مرضی ہو، آدمی نیک ہو، پیسہ حلال ہو تو جتنا مرضی ہو، کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر آدمی نیک ہے پیسہ حلال نہیں ہے، یا پیسہ حلال ہے اور آدمی نیک نہیں ہے، یہ دونوں صورتیں تباہی کی صورتیں۔ عثمان وہ تھا جو اپنی نیکی کے اندر بھی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ کردار حاصل کر چکا تھا، اور کیسا اعلیٰ کردار اور مقام تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بجلی ہوگی، لائٹ ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب عثمان جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے کے نور سے ساری کی ساری جنت روشن اور منور ہو جائے گی۔ عثمان کے چہرے کا نور اتنا ہوگا، اس لیے کہ وہ نیک بھی تھے اور پھر ان صفات والے بھی تھے جو صفات مطلوب ہیں، اور آپ کی صفات میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ آپ قرآن سے سچا عشق اور محبت کرنے والے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی عثمان ہیں، اور پھر اس حدیث پر جس خوبصورت انداز سے عمل کیا ساری زندگی، وہ نظر بھی آتا ہے۔ ایک آدمی جو بزنس کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، اور کاروبار بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہو، اور کوئی تھوڑا نہیں ہزار اونٹوں کے قافلے جس کے ایک دفعہ میں آتے ہوں، اس آدمی کی مصروفیتیں کتنے زیادہ ہوں گی، لیکن صحابہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اتنے بڑے بزنس اور اتنی بڑی تجارت کے باوجود مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ یہ قرآن سے محبت کی علامت اور نشانی، اور پھر قرآن پڑھنے کا جو شوق تھا اس کا تو کیا ہی کہنا، آپ حافظ بھی تھے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن حرف بہ حرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، لیکن پھر بھی قرآن دیکھ کے پڑھتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں، آپ تو حافظ ہیں، تو حافظوں کو تو زبانی پڑھنا چاہیے۔ عثمان کہنے لگے انہ مبارک جاء بہ مبارک، قرآن کو دیکھنا بھی برکت کا باعث ہے، اور اسے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں وہ بھی مبارک اور برکتوں والے ہیں،
تو ایک طرف میں اس قرآن کے لانے والے کو دیکھتا ہوں جو مبارک ہے، وہ بھی برکتوں والا ہے، اور جس قرآن کو لے کر آیا ہے اس کو دیکھ کے پڑھتا ہوں، وہ بھی برکتوں والا ہے، تو برکتیں ساری سمٹ کر میرے دل کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام اللہ، اگر دل پاکیزہ اور صاف ہوں تو قرآن پڑھ کے کبھی سیر نہ ہو۔ وہ قرآن پڑھتے ہی رہیں، وہ قرآن پڑھ کے کبھی سیر نہ ہو۔ جب دل کے اندر ناپاکی اور گندگی جمع ہو جاتی ہے، جب کانوں کے اندر ناپاکی اور گندگی جمع ہو جاتی ہے، تو پھر انسان خود بخود قرآن سے دور ہو جاتا ہے، اور اسے قرآن کی طرف کھینچ کے بھی لایا جائے تو وہ نہیں آتا۔ اور آج ہم اس کا عملی مشاہدہ کرتے ہیں اپنے موبائلوں میں، جب ہم شارٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کی شارٹس آ جائے، کوئی شارٹ ویڈیو آ جائے، تو ہم یا اسے اپ کر دیتے ہیں یا ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ کی تلاوت بھی نہیں سن پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان جو کچھ سننے کے عادی ہو چکے ہیں اب وہ گندے ہو چکے ہیں، آنکھیں جو کچھ دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں وہ گندی ہو چکی ہیں، زبانیں جو کچھ بولنے کی عادی ہو چکی ہیں وہ گندی ہو چکی ہیں۔ عثمان فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل پاکیزہ ہو تو قرآن سے انسان کبھی سیر نہ ہو۔ اور کیسی قرآن سے محبت تھی کہ جس وقت کیسے قرآن سے محبت تھی کہ پوری رات کھڑے ہو کر ایک رکعت کے اندر قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے رہتے تھے اور رات مکمل ہو جاتی۔ کوئی اسی نہیں ہوا کرتے تھے، پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، شدید گرمی کے اندر پوری رات ایک رکعت میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ محبت ہی تو تھی، جو قرآن سے عشق ہی تو تھا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ اور کبھی یہ باتیں بڑی حیران کن ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہ باتیں حیران کن نہیں۔ ہمارے سیکیورٹی گارڈ یہ پوری رات چل پھر کے جاگ کے کھڑے ہو کے کیا اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے؟ ہمارے نوجوان ریسٹورنٹ پہ پورا دن کھڑے ہو کے 10-12 گھنٹے کھڑے ہو کے کیا اپنی جاب اور ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے ہیں؟ نائٹ والا نائٹ کی شفٹ پہ، ڈے والا ڈے کی شفٹ پہ۔ تو جب قرآن کی محبت آئے تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ عثمان پوری رات کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور یہی قرآن سے محبت تھی جو آخری دن تک چلتی رہی۔ 82 سال کی عمر کے اندر شہادت ہو رہی، روزے کی حالت کے اندر، اور اس دن 20 غلاموں کو آزاد کیا، اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں اور اس کے بعد بھی میرا سقط کھل جائے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ شہید کرنے کے لیے جو بلوائی آئے ہوئے تھے وہ دیوار پھلان کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو شہید کیا ہے۔ آپ ان سے اتنا بھی متاثر نہیں ہوئے کہ اپنی جان کے بچانے کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے کوئی دفاعی کام کریں، بلکہ آپ نے صحابہ سے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میری جان کا تحفظ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس مدینہ طیبہ کی پاکیزہ زمین کا تحفظ اور اس کا احترام برقرار رکھا جائے۔ کہا کہ اس کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اور جب بلوائی آیا آپ کو شہید کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پہلا سپارہ اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن سامنے کھلا ہوا تھا اور قرآن بھی ایسا تھا جو پڑھ کے شہید ہو چکا ہوا تھا۔ اس حالت میں آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ پیسے اور قرآن کی محبت کو جمع کرو گے تو کامیاب ہوگے، جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ہر صحابی نے بتایا کہ یہ 3 چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ ہر ایک کے خواب ہوتے ہیں اور ہر ایک کی کوئی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پسند بتائی تو سارے صحابہ نے بتائی۔ تو عثمان نے کہا کہ میری زندگی کا ہدف اور میری زندگی کے پسندیدہ خوبصورت 3 کام ہیں۔ تو پوچھا بتاؤ عثمان وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا پہلا کام یہ ہے اطعام الجیعان، جو بھوکے ہیں میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ وکسوۃ العریان، جو لوگ لباس نہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے پاس لباس خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، میں ان کو لباس خرید کے دوں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ قراءۃ القرآن، کہ میری زندگی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں۔
آج ان 3 ٹارگٹس کو، ان 3 اہداف اور مقاصد کو سامنے رکھ کے ہم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ ہم اس معاملے میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جہاں کسی معاشرے کے اندر ایسی سوچ رکھنے والے مسلمان ہوں، ایسی سوچ رکھنے والے مالدار ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی ماں، کوئی باپ اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دے کہ اسے کئی دن کھانا نہیں ملا، اس کی ضرورتیں، جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور اسی لیے پھر آپ نے اپنے دور حکومت میں جو اقدامات کیے ان میں سے ایک جمع قرآن کا تھا، جس کی بنیاد پہ آپ کو جامع القرآن کا لقب ملا۔ اور آپ کی دوسری بڑی صفت جو احادیث طیبہ سے ملتی ہے اور آپ کی زندگی سے ملتی ہے، وہ تھی سخاوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جو جتنی مرضی بڑی سخاوت کر لے، اس کی سخاوت کبھی عثمان کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اگر سخاوت کا، سخی کا، غنی کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی حیات طیبہ میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی جیب کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ کہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول کی اپیل پر، اللہ کے رسول کے اشارے پر جب بھی موقع ملا جتنا ہو سکا انہوں نے کر دیا۔ جیش العسرہ یہ وہ غزوہ ہے جو مشکل ترین غزوہ تھا، غزوہ تبوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا اعلان کیا، اب آنے جانے کا سفر 1000 کلومیٹر کا سفر، سیزن آنے والا تھا، ابھی آیا نہیں، فصلیں تیار ہونے والی تھی، اور صحابہ پہ قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور اتنا طویل سفر کر کے جانا یہ بھی ایک مشکل کام تھا۔ اور جس دشمن سے مقابلہ تھا وہ تعداد میں، وہ تعداد کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑا طاقتور تھا، اور منافقین کی زبانیں اس کے ساتھ پھر کینچی کی طرح چل رہی ہیں کہ جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں آئیں گے کیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ ہم نے جانا ہے، اور سامان بھی کوئی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، تو جس سے جو ہو سکتا ہے وہ پیش کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے آئے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سوچا کہ آج اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔ تو کئی صحابہ ایسے تھے جو گئے، انہوں نے مزدوری کی، مزدوری کر کے جتنا ان کو ملا، ایک صحابی کو ایک مٹھی کھجور اجرت ملی، وہ ساری کی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی دیکھیے، آپ نے صحابہ سے کہا ان سے قبول کرو اور پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا کر انہیں رکھ دو کہ ان کی برکت سے باقی سارا مال بھی برکت والا ہو جائے۔ کیسی حوصلہ افزائی، اور کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے والوں پر، چاہے وہ تھوڑا خرچ کیا کرتے تھے، ان کی عزت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ ضرورت تو پوری نہیں ہوئی، دینے والے سارے ختم ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ ابھی مزید ضرورت باقی ہے، تو عثمان کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا، دے تو میں پہلے بھی چکا تھا، لیکن میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 900 اونٹ میں آپ کو اس مقصد کے لیے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مسکرا اٹھے، 900 اونٹ آگے، لیکن ضرورت اب بھی تھی۔ آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ عثمان آج ہی موقع ہے دینے کا، تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ 100 گھوڑے بھی دیتا ہوں، اور میں نے سوچا کہ 1000 لوگوں کی سواریاں میں نے دے دی ہیں، کام اس سے چل جائے گا، اور میرے پاس کچھ راس بھی باقی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کہ مزید ضرورت ہے، سواریاں بھی ابھی کم ہیں، لیکن راستے میں آنے جانے کے اخراجات بھی چاہیے، تو مزید خرچ کیا جائے۔ عثمان کہتے ہیں کہ ایک طرف میں اپنی راس کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ چلی گئی تو پھر میں کاروبار کیسے کروں گا، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول کی اپیل کو دیکھتا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اوقیہ چاندی میں اور دیتا ہوں۔ فرماتے اللہ کے رسول پھر مسکرا اٹھے، وہ رکھ لیا آپ نے، لیکن ضرورت اب بھی مزید تھی، ضرورت اب بھی مزید تھی۔ آپ نے پھر اعلان کیا تو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ راس جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میرے رسول، میرے پیغمبر اور میرے محبوب کی اپیل پر کوئی کھڑا نہ ہو، میری عزت گوارا نہیں کرتی،
ایسی راز کا کیا فائدہ کہ آپ اپیل فرما رہے ہو اور میں کچھ کرنے کے باوجود نہ کر سکتا. تو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ 1000 سونے کے سکے دینار میں دیتا ہوں. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور اچھالنے لگے اور یہ فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرے تو اسے کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. عثمان کہتے ہیں کہ پیسہ تو سارا چلا گیا، راس بھی ساری چلی گئی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں گئی، اس سے پہلے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، عثمان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات کھڑی ہو گئی، پریشانیاں کھڑی ہو گئی. اب پہلی جب ہجرت حبشہ ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہجرت کرو. اب ہجرت کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اتنا جو بزنس سیٹ کیا ہے، کاروبار سیٹ کیا ہے اور محنت کر کے ایک نام بنایا ہے. عثمان کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی اجازت دی تو میرے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں تھی، شادی ہو چکی تھی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں بھی آپ کی بیٹی کو لے کے ہجرت کر جاؤں. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ بیٹی نے جانا تھا اور سفر بھی سمندر کا تھا، کشتیاں بھی ڈوبتی تھی اور روزانہ ڈوبتی تھی. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو میاں بیوی دونوں کے دونوں مل کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں. عثمان کہتے ہیں اس وقت وہ پہلا موقع تھا میں نے اپنی ساری راز اللہ کی رضا اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے چھوڑ دی. آج یہ دوسرا موقع تھا. عثمان کہتے ہیں کہ آخری غزوہ ساری راز میں نے اللہ کے رسول کو دے دی، لیکن چند ہی دن گزرے تھے کہ میرا جب اگلا تجارتی قافلہ آیا اللہ نے مجھے اس راز سے 10 گنا زیادہ عطا کیا. اس لیے کہ جس رب کو دیا تھا وہ خود کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اس رب کے ساتھ لین دین کر کے تو دیکھو نا، اس کے ساتھ تجارت کر کے تو دیکھو، اس کو قرض حسنہ تو دے کر دیکھو. یہاں 1 اور 10 کی بات نہیں ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، وہ کئی گنا کر کے واپس دے گا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ بدل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور زمین کو سیراب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا، بارشیں ہو جاتی تو زمین سیراب ہو جاتی تھی، فصل ہوتی تھی، اس سے سارے کاروبار چلتے تھے، معاملات ہوتے تھے. اب بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، جانور سوکھ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، نقصان ہو گیا. تو لوگ آئے ابو بکر کے پاس کہ آپ امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو ہمارے ساتھ کچھ تعاون کیجیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مال غنیمت میں بھی کچھ نہیں ہے، خزانہ بھی خالی ہے، تو میں نہیں کچھ کر سکتا. تو کچھ تاجروں کو پتہ چلا کہ عثمان کا شام سے قافلہ آ رہا ہے، تو عثمان بن عفان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے شام سے آپ کا قافلہ آ رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ یہ ہمیں بیچ دیں اور ہم اسے مناسب قیمت پر محتاج لوگوں میں اور مسلمانوں میں خرچ کر دیں گے، مسلمانوں کو بیچ دیں گے تاکہ مسلمانوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور جو تنگ دستی ہے وہ ختم ہو. بیچنے والے عثمان کیسے اور لینے والوں کی نیت بھی کیا تھی. آج اس تربیت کی کمی، آج پتہ چل جائے، ابھی پتہ چل جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد فلاں چیز مہنگی ہو جائے گی تو ہم جمعہ پڑھ کے سارے اسی چیز کی طرف جائیں. تاجر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مناسب نفع رکھ کے ہمیں دے دیں، ہم فوری طور پر اسے لوگوں میں بانٹ دیں، تقسیم کر دیں اور مناسب نفع پر ہم لوگوں میں بیچ دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا دو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنے میں آپ کو آیا ہے اس پہ 2 روپے نفع دے دیں. عثمان کہتے ہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. ایک کہتا ہے میں 3 روپے نفع دے دوں گا، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. ایک کہتا ہے میں 4 دے دوں گا، ایک کہتا ہے میں 5 دے دوں گا. تو 5 تک بولی گئی اور کہا کہ سارے مدینے کے تاجر یہاں موجود ہے، آپ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، تو کون زیادہ دیتا ہے؟ عثمان کہتے ہیں کہ میرا رب ہے جو مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے 1 خرچ کرو 10 تو لازمی دوں گا، اس سے زیادہ جس کو چاہوں گا عطا کروں گا.
तुम सारे के सारे गवाह हो जाओ, 1000 ऊंटों का पूरा काफिला जो गले से लदा हुआ है सारा का सारा मुसलमानों में अल्लाह की रजा के लिए दे दो। दिन गुजर गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं रात को जब सोया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा। आप आला नस्ल के घोड़े पे तशरीफ फरमा हैं, नूर का हुल्ला ज़ेबतन किया हुआ है, पाँव में नूर के जोड़े पहने हुए हैं और बड़ी जल्दी में हैं। मैंने कहा इश्तक़्तु इलैका व इला कलामिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैं तो आपसे बात करने का, आपके दीदार का बड़ा मुश्ताक हूँ और आप बड़ी जल्दी में नजर आ रहे हैं, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान ने आज ऐसा सदका किया कि अल्लाह ने उससे खुश होकर जन्नती औरत से उसका निकाह किया और उसका वलीमा रखा है, मैं उसकी खुशी में वहां जा रहा हूँ, मुझे खुसूसी दावत दी। ये थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज इस उसवा को अपनाने की जरूरत है, आज इस उसवा को अपनाने की जरूरत है। आज हम में से हर आदमी ने, चाहे वो तिजारत करता है, चाहे वो कारोबार करता है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो मजदूरी करता है, हर आदमी ने अपने सामने बड़े बड़े टारगेट रखे हैं। और टारगेट किस चीज के हैं? ख्वाहिशात के, जरूरतों के नहीं। जरूरतें अल्लाह हमारी बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं। किस चीज के टारगेट्स हैं? ख्वाहिशात के। और इन ख्वाहिशात की वजह से हम डिप्रेशन, एंजाइटी और इन जैसे मसाइल का शिकार हो। जरूरतें तो अल्लाह बड़ी अच्छी पूरी कर रहे हैं, जरूरतें तो बहुत अच्छी पूरी कर रहे हैं। तो इन ख्वाहिशात के पीछे लग के आज हमने अल्लाह के रास्ते में देने से मुट्ठी बंद कर दी। अपनी ख्वाहिश और जरूरत हो या अपनी औलाद की कोई ख्वाहिश हो तो हम उस पर लाखों लगा देते हैं, लेकिन कोई जरूरतमंद हमारे दरवाजे पे आ जाए तो हम उससे पहले पूरी तफ्शीश करते हैं और फिर उस तफ्शीश के बाद भी हमारी मर्जी है कि हम उसे दे या ना दे। उस्मान गनी थे और ऐसे मानों के अंदर गनी थे कि क़यामत तक उन जैसा कोई गनी नहीं आ सकता। उनके उसवा को अपनाने की जरूरत है कि आज हम अल्लाह के साथ भी तिजारत करें, आज हम अल्लाह को भी दें, आज हम अल्लाह की रजा के लिए भी दें, उसकी खुशनुदी के लिए भी दें। और फिर अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशात और दीन हमें जायज़ ख्वाहिशात के पूरा करने से नहीं रोकता। दीन हमें ख्वाहिशात का असीर और गुलाम बनने से रोकता है। दीन हमें ख्वाहिशात का असीर और गुलाम बनने से रोकता। और उस्मान का मकाम क्या था? मर्तबा ये था, एक मर्तबा एक जनाजा आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। सहाबा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कभी किसी का जनाजा पढ़ाने से इनकार नहीं किया, बड़े बड़े मुनाफिकों के जनाजे पढ़ाए और आज आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकार की वजह यह है कि जो उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, जो उस्मान से बुग़्ज़ रखता हो तो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा। आज ये वाज़े पैगाम है हम लोगों के लिए, वाज़े ऐलान है हम लोगों के लिए। अभी गुज़िश्ता दिनों के अंदर एक हमारे नया फितना चल गया पॉडकास्ट में, एक वो मलून अवैसर बानी और उसके साथ एक आदमी ने बैठ के तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में ऐसे कलिमात कहे कि इंसान के कान नहीं उनको सुन सकते, ऐसी गुस्ताखी उनकी शान में की गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान कि जो उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, रसूलुल्लाह मुनाफिक का जनाजा पढ़ा देंगे लेकिन उस्मान से बुग़्ज़ रखने वाले का जनाजा नहीं पढ़ा। और आयशा से किसी ने कहा कि फलां आदमी जो उस्मान के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो आयशा ने कहा लानहुल्लाह, जो उस्मान पे लानत करे, जो उस्मान को बुरा भला कहे, उस पे अल्लाह की लानत। और फिर आपने बताया कि उस्मान का अल्लाह के रसूल की नज़र में क्या मकाम था, क्या मर्तबा था। तो आज इन दो सिफात को, उस्मान की सीरत और किरदार को सामने रखते हुए अपनाने की जरूरत है। एक कुरान से इश्क और दूसरा अल्लाह की राह में खर्च करना और सखावत। अल्लाह मुझे और आपको सिखा।